بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو ہمارا کویشچن سٹارٹ ہوا ہے وہ ہے تھیفٹ اینڈ کریمنل بریچ آف ٹرسٹ میں کیا فرق ہے۔ ہم نے تھیفٹ کو گزشتہ لیکچر میں اس کی ایکسپلینیشنز کے ساتھ پڑھا تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سیکشن 405 میں کریمنل بریچ آف ٹرسٹ کیا ہے۔ تو وہ اس طرح ڈیفائنڈ ہے سیکشن 405 میں، A person commits criminal breach of trust۔ ایک بندہ کریمنل بریچ آف ٹرسٹ کیسے کرے گا؟ If he being in any manner interested with the property، اس کے پاس کوئی جو پراپرٹی ہے اس کو کسی طریقے سے بھی اس کے سپرد ہوگی، or with any dominion over the property dishonestly misappropriates، تو وہ جو ہے اس پراپرٹی کو بدنیتی سے مس اپروپریٹ کرے گا، اور کنورٹ ٹو ہز اون یوز دیٹ پراپرٹی، یا اس کو اپنے استعمال میں وہ پراپرٹی کنورٹ کر کے اپنے استعمال میں لائے گا، اور ڈسونیسٹلی یوزز اور ڈسپوزز آف دیٹ پراپرٹی، یا جو بددیانتی سے اس پراپرٹی کو استعمال کرے گا یا اس کو ڈسپوز آف کرے گا، ان وائلیشن آف اینی ڈائریکشن آف لا، ایک قانون کی جو ڈائریکشن ہوگی، جو بیان کیا گیا ہوگا قانون میں، بھائی وہ اس حد تک اس پراپرٹی کو استعمال کر سکتا ہے، تو وہ جو لا کی ڈائریکشن ہے جو متعین کی گئی ہے قانون نے، اس کی سمت، اس کے خلاف اگر وہ کرے گا اس پراپرٹی کو، پریسکرائبنگ دا موڈ ان وچ سچ ٹرسٹ از ٹو بی ڈسچارجڈ، جس میں وہ بتایا گیا ہوگا قانون میں کہ اس طریقے سے اس پراپرٹی کو آپ نے ڈسچارج کرنا ہے، اور وہ بندہ جو ہے جس کے قبضے میں وہ پراپرٹی آ گئی ہے وہ اس کو اس جو قانون ہے اس سے وہ وائلیٹ کرے گا، or of any legal contracts express or implied which he has made touching the discharge of such trust, or willfully suffers any other person to do so۔ تو اگر یہ بندہ اس طرح کرے گا اس پراپرٹی کے ساتھ تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ یہ بندہ کریمنل بریچ آف ٹرسٹ کا مرتکب ہوا ہے۔ اب اس کے انگریڈینٹس جو ہیں وہ یہ ہو گئے کہ فالوئنگ آر دا انگریڈینٹس آف کریمنل بریچ آف ٹرسٹ۔ پہلا کیا انگریڈینٹ ہے؟ انٹرسٹڈ ٹو پرسن پراپرٹی، ایک بندے کو جو اکیوزڈ ہے اس کو پراپرٹی اس کے سپرد کی گئی ہے، ایک بندے نے کی ہے۔ انٹرسٹمنٹ از این اسینشل ایلیمنٹ آف دا offense آف کریمنل بریچ آف ٹرسٹ، تو پراپرٹی کا ایک بندے کو سپرد کیا جانا یہ ایک ضروری جو ہے عنصر ہے کریمنل بریچ آف ٹرسٹ میں۔ اٹ may have different implications in different contexts۔ In its more general significance, it means handing over the possession of some purpose۔ تو جو اس کا جو مین اس کا مقصد ہوگا پراپرٹی کا کہ وہ کسی خاص مقصد کے تحت سپرد کی گئی ہے ایک بندے کو۔ انٹرسٹمنٹ آف پراپرٹی اینڈ فیلئر آف accused ٹو اکاؤنٹ آف دا سیم is sufficient to infer that accused committed the offense of criminal breach of trust۔ تو جو بندے کو ایک پراپرٹی سپرد کی گئی ہے کسی خاص مقصد کے لیے، اور وہ جو اکیوزڈ ہے وہ فیل ہو جاتا ہے اور اس کو اپنے ذاتی استعمال میں لے کر آ جاتا ہے یا اس کو ڈسپوز آف کر دیتا ہے، تو اس کو انٹرسٹمنٹ ہو گئی تھی پراپرٹی، تو یہ جو پراپرٹی انٹرسٹمنٹ ہے یہ کریمنل بریچ آف ٹرسٹ میں ضروری ہے کہ ایک بندے کو پراپرٹی سپرد کی جانی ضروری ہے۔ اس کا دوسرا ایلیمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈس آنیسٹلی مس اپروپریٹنگ اور کنورٹنگ دیٹ پراپرٹی۔ offense of criminal breach of trust would not be made out when there is no material to substantive allegation of dishonest misappropriation or conversion to one's own use of that property۔ تو اس کا یہ ایلیمنٹ ضروری ہے کہ جو پراپرٹی جو سپرد کی گئی تھی
تو جو بندہ ہے جس کے حوالے ہوئی ہے اس نے اس پراپرٹی کو یا تو مس اپروپریٹ کیا ہے، اپنی مرضی سے اس نے استعمال کیا ہے، غلط جو ڈائریکشن ہے اس پہ اس نے پراپرٹی کو استعمال کر دیا گیا ہے، حالانکہ اس کو اس کا اختیار قانون کے مطابق نہیں تھا۔ دوسرا کیا ہے کہ اس نے کنورٹ کر دیا ہے، اس پراپرٹی کو کنورٹ ٹوٹل کر دیا ہے۔ تو یہ دو چیزیں اس میں ضرور ہوں گی، یا تو کنورٹ ہو جائے گی پراپرٹی، وہ اس اپنی شکل میں نہیں ہو جائے رہے گی جس طرح بندے کو سپرد ہوئی تھی، اس نے کنورٹ کر دی، اس کی شکل ہی تبدیل کر دی، یا اس کا مس اپروپریشن اس میں کر دی۔ یہ دو چیزیں جو ہیں ان میں سے ایک ضروری ہے، کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہو۔ اس کا تیسرا ایلیمنٹ یہ ہے کہ ڈس آنیسٹلی یوز آف ڈسپوزل آف پراپرٹی، تو وہ بددیانتی سے اس کا استعمال ہو یا اس کو ڈسپوز آف کر دیا گیا اس پراپرٹی کو۔ A criminal breach of trust may be committed by a person who, when dishonestly uses or disposes of that property, or willfully suffers any other person to do so in violation ایک کیا ہے آف اینی ڈائریکشن آف لا پرسکرائبنگ دا موڈ ان وچ سچ ٹرسٹ از ٹو بی ڈسچارجڈ۔ تو ایک پراپرٹی انٹرسٹمنٹ اس کی گئی ہے ایک بندے کو، تو وہ جو قانون ہے اس کا کہ بھائی اس نے کس طریقے سے اس کو پراپرٹی کو ڈسچارج کرنا ہے آگے، تو وہ اس کی جو قانون کا جو طریقہ کار ہے، جو ڈائریکشن آف لا ہے، اس کو وہ کیا کرے گا، وہ اس کے مطابق نہیں چلے گا۔ تو وہ اگر ڈسچارج کرے گا اس طرح ڈائریکشن کو وائلیٹ کرے گا، تو پھر کیا ہو جائے گا کہ یہ جو ہوگی پراپرٹی، یہ ہوگی کریمنل بریچ آف ٹرسٹ۔ بی اس کا کیا ہے، آف اینی لیگل کانٹریکٹ میڈ ٹچنگ دا ڈسچارج آف سچ ٹرسٹ۔ اس کی السٹریشن یہ ہوگی کہ اے ایک بندہ ہے، بینگ ایگزیکیوٹر ٹو دا ول آف ڈیسیزڈ پرسن، اے جو ہے ایک عمل درآمد کرنے والا ہے ایک وصیت پر، ایک بندہ مر گیا ہے اس کی وصیت پر، اے جو ہے وہ عمل درآمد کروانے والا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، ڈس آنیسٹلی ڈس اوبے دا لا، وہ جو ہے بددیانتی سے قانون جو ہے اس کو ڈس اوبے کر دیتا ہے، اس پہ عمل نہیں کرتا، which directs him to divide the effects according to the will، جو کہ قانون اس کو ایک رستہ دیتا ہے کہ اس طریقے سے وہ وصیت کے مطابق اس پراپرٹی کو ڈسپوز آف کرے، وہ اس کے مطابق ڈیوائڈ نہیں کرتا جس طرح وصیت کہتی ہے، اینڈ اپروپریٹ دیم ٹو ہز اون یوز، اور اس جو وصیت ہے اس میں جو پراپرٹی وہ ملی ہے جو اس نے ڈیوائڈ کرنی ہے، وہ اس کو اس طریقے سے کرتا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے استعمال میں اس پراپرٹی کو لے کر آ جاتا ہے۔ اے ہیز کمیٹیڈ بریچ آف ٹرسٹ، تو اے جو ہے اس نے کریمنل بریچ آف ٹرسٹ کا آفینس کیا۔ تو اس کی پنشمنٹ کیا ہے کہ اس کی پنشمنٹ میں ہے کہ امپریزنمنٹ اس کی ہوگی 7 ایئرس تک، ساتھ اس کے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے یا دونوں یہ سزائیں ہو سکتی ہیں۔ اب اس کا ڈفرینس کیا ہے، ڈفرینس بٹوین تھیفٹ اینڈ کریمنل بریچ آف ٹرسٹ، اس کا پہلا جو ڈفرینس ہے موڈ آف ایکوزیشن۔ تو بھائی یہ پراپرٹی کس طرح حاصل کی گئی ہے، طریقہ کیا ہے۔ ان تھیفٹ پراپرٹی از ایکوائرڈ وداؤٹ دا کنسنٹ آف دا اونر، جو تھیفٹ ہے اس میں جو پراپرٹی ہے وہ اس کے جو اونر ہے اس کی کنسنٹ کے بغیر حاصل کی گئی ہے۔ ان کریمنل بریچ آف ٹرسٹ پراپرٹی از ایکوائرڈ ود دا کنسنٹ آف اونر، تو اس میں جو ہے یہ اونر کی مرضی جو ہے وہ ہوتی ہے، مرضی سے وہ سپورٹ پراپرٹی کرتا ہے، اس میں کوئی جو ہے اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتی یہ پراپرٹی۔ ایز ٹو انٹینشن ان تھیفٹ دا ڈس آنیسٹ انٹینشن ٹو ٹیک پراپرٹی ایگزسٹ ایٹ دا ٹائم آف سچ ٹیکنگ، جب بندہ چوری میں وہ پراپرٹی لے رہا ہوتا ہے تو اس کی انٹینشن کیا ہوتی ہے، اس کی بدنیتی ہوتی ہے، اس کی نیک نیتی اس میں نہیں ہوتی۔ ان کریمنل بریچ آف ٹرسٹ جو انٹینشن ہے وہ جو ہے وہ اس ٹائم پر جب وہ پراپرٹی لے رہا ہے
وہ اس کی انٹینشن ٹھیک ہو سکتی ہے، وہ کریمنل انٹینشن یا ڈس آنیسٹ انٹینشن نہیں ہوگی، لیکن ماں بعد وہ جو انٹینشن ہے وہ اس کی کریمنل انٹینشن یا ڈس آنیسٹ انٹینشن اس کی جو ہے وہ بن جائے گی، لیکن جب وہ لے رہا ہے اس وقت انٹینشن جو ہے وہ اس کی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ ایز ٹو possession of property, in theft there is no prior possession of property. The offense is completed as soon as the property is dishonestly taken away. تو تھیفٹ جو ہے اس میں جو پراپرٹی ہے اس کا جو پوزیشن ہے یہ پہلے نہیں ہے، یہ جب اس نے ڈس آنیسٹلی پراپرٹی لینی ہے تو اس وقت جو ہے یہ چوری ہوگی، پراپرٹی لے گا تو یہ چوری میں شمار ہوگا، لیکن جو کریمنل بریچ آف ٹرسٹ ہے اس میں پراپرٹی کا پوزیشن جو ہے وہ پہلے ٹھیک ہو سکتا ہے، بعد ازاں جو ہے وہ جو ہے جب وہ اس کو مس اپروپریٹ یا اس کو ڈسپوز آف کر دے گا لا کی جو ڈائریکشن ہے اس کے خلاف، تو پھر جو ہے اس کا جو ہے قبضہ جو ہے وہ قبضہ اس کا پہلے ہو جائے گا، اور افینس اس وقت ہوگا جب وہ اس کو کنورٹ کرے گا اپنے استعمال میں یا اس کو مس اپروپریٹ کرے گا، تو اس وقت جو ہے یہ افینس بن جائے گا۔ نیچر آف پراپرٹی جو تھیفٹ ہے اس میں صرف جو پراپرٹی ہے وہ موویبل ہوگی، لیکن کریمنل بریچ آف ٹرسٹ میں جو پراپرٹی ہے وہ موویبل بھی ہو سکتی ہے اور اموویبل بھی ہو سکتی ہے۔ ایز ٹو ریلیشن ان تھیفٹ دیئر از ناٹ ریلیشن ایگزسٹ بٹوین افینڈر اینڈ دا اونر، تو جو اس میں کوئی ریلیشن نہیں ہوگا، کوئی ضروری نہیں ہے وہ چور جو ہے اور جو مالک ہے اس چیز کا اس کے درمیان کوئی رشتہ نہ ہو، لیکن کریمنل بریچ آف ٹرسٹ میں کوئی نہ کوئی ریلیشن ہوگا جس کے اعتماد پہ وہ بندہ پراپرٹی اس بندے کے حوالے کرے گا، اس کو اس کا ٹرسٹ ہوگا، تو ایک ریلیشن پہلے سے ان کا ایگزسٹ ہوگا۔ تو پنشمنٹ کیا ہے؟ تھیفٹ کی پنشمنٹ ہے 3 years اور ود فائن اور ود بوتھ، ویئر ایز ان کریمنل بریچ آف ٹرسٹ imprisonment may extend to 7 years or with fine or with both۔ تو آج جو ہمارا کویشچن ہے کریمنل بریچ آف ٹرسٹ اور تھیفٹ کا وہ مکمل ہوتا ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔